پوچھنے والے نے سوال کیا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے متعلق اہل تشیع ہمارے بھائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آیت تطہیر کے مطابق وہ معصوم تھے اور اسی وجہ سے ان کے ایک امام سے لے کے 12ویں تک کوئی فتوے میں اختلاف نظر نہیں آتا، جبکہ مسلمانوں میں جو ہے دیگر جو مکاتب فکر ہیں انہوں نے حنفیوں کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ مفتی اسحاق صاحب ایسے حنفی تو نہیں تھے لیکن حناف کا بڑا احترام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے تو ایک امام دوسرے امام اس کے شاگردوں میں اختلاف ہے، تو مفتی اسحاق صاحب نے فرمایا کہ میں اہل تشیع کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ ان کے بھی ایک امام کا اور دوسرے امام کے درمیان بے شمار اختلافات ہیں، شاید اہل سنت میں بھی اتنے نہ ہوں ان کے اس قسم کے الفاظ ہیں۔ نہیں یہ ایک امام کا دوسرے امام علیہ السلام سے اختلاف نہیں ہے، دیکھیں وہ فتوے میں صحیح مسئلے میں فقہ میں دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، ہمارے ایک ہی امام مثلا امام صادق علیہ السلام ایک ہی مجلس میں 4 افراد کو 4 مختلف جواب دیتے تھے ایک ہی مسئلے پر، مثلا کوئی اذان کا پوچھتا ہے، کوئی وضو کا پوچھتا ہے، یہ صرف مختلف ائمہ کے نہیں ہیں، ایک ہی امام ایک ہی مجلس میں مختلف افراد کو مختلف جواب دیتے تھے، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے، اور انہوں نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ خود بھی بتایا۔ ایسے ایک وجہ اس کا تھا کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اگر کسی پہ بھی گمان ہو جاتا کہ یہ شیعہ ہے تو اس کو قتل کیا جاتا، وہ پورا خاندان اس کا تباہ ہوتا تھا، تو بعض لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کو ایسا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ مثلا اگر وہ اہل حدیث کے ہاں رہتے ہیں تو اسی جیسا نماز پڑھیں تقیہ کے طور پر، یا اگر کسی فرض کریں اوزاعی کا جو مقلدین ہے، اس سفیان ثوری کے مقلدین ہیں، جو بھی جس طائفے میں رہتے ہیں اس طرح ان کو بچا، اور بعض افراد کے لیے یہ نہیں کرتے تھے، تقیہ نہیں کرتے تھے کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے بھائی ان کو جو حکم ہے بتا دیا جائے۔ تو ایک ہی مجلس میں یہ اس طرح نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام آپس میں اختلاف رکھتے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کا ایک وجہ ہے یہی تقیہ، اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ تفویض الاحکام الی الائمہ علیہم السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے مذہب میں اصول کافی میں ایک باب ہے تفویض الاحکام، کہ اللہ تعالیٰ نے احکام دین، جن احکام دین کی تبلیغ کرنا ہے، کن احکام کو لوگوں کو بتانا ہے، اور کن احکام کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور کن احکام کا وقت بعد میں آئے گا، اور کون سا حکم کن افراد کے لیے مناسب ہے کن افراد کے لیے نہیں مناسب، احکام دین کا، اس کا اختیار ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو سونپا ہے۔ تو ان کا علم کی جو انتہا نہیں ہے، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ایک فرد کے لیے مثلا ان کے لیے خمس معاف کرتے تھے کہ چلو تمہاری حالت صحیح نہیں ہے، تمہیں خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے سے کہتے تھے کہ تم اپنا خمس دے دو اپنا، یا ایک شخص کے لیے مثلا اس کی حالت یہ ہے اس کے لیے کوئی خاص حکم بتاتے تھے، مثلا تم اس سال حج جاؤ، دوسرے کو کہتے ہیں حج نہ جاؤ، اس طرح کہ وہ اختلاف نہیں ہے، وہ پورے اصول کافی میں ایک باب ہے، باب اختلاف الحدیث، کہ اگر حدیث میں مخالفت اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا۔ کتاب اس کا تہذیب الاحکام اور الاستبصار، شیخ نے اسی لکھا ہے، شیخ طوسی رحمہ اللہ نے، کہ مختلف احادیث ہیں اس کی جمع کرنے کے طریق کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز، وہ یہ کہنا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام آپس میں ان کا جھگڑا تھا، نہیں، یہ غلط ہے، یہ شخص کی باتیں ہیں جو مذہب شیعہ سے واقفیت نہیں رکھتا۔ اور حکم